کیا کچھ ہی دنوں کے اندر سورج نہیں نکلے گا؟ کیونکہ سوشل میڈیا رپورٹس میں بہت تیزی سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے کہ سورج کچھ ہی دنوں تک دنیا میں روشنی نہیں پیدا کرے گا، بالکل اندھیرا ہو جائے گا۔ اب یہ بات کتنی ہی سچی ہے اور کتنی ہی اس بات میں حقیقت ہے، کیونکہ جو سائنٹسٹ کرتے ہیں ایک ان کا کرنا ہوتا ہے اور ایک اللہ کی ذات کا، کہ بے شک وہ پروردگار ہے اور سورج وہی چیز ہے جو اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ سورج کا ایک ایک قدم اپنے اللہ کے حکم سے چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ سورج اور چاند وہ عظیم نعمتیں ہیں، اگر یہ نعمتیں تمہارے پاس نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہ کر سکتے، کیونکہ سورج کی ہی توانائی سے انسان کے پھل چیزیں اگتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہ اگتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے ان کو انرجی ملتی ہے۔ کیونکہ ناظرین، سورج وہ چیز ہے جو دنیا بھر میں اجالا کرتا ہے، جس سے دنیا بھر کے لوگ اپنے کام کرتے ہیں۔ اگر سورج ہی اللہ نے اپنے پاس لے لیا یا اسے چھپا لیا، مگر ایسی قیامت کی نشانیوں میں کیا یہ ذکر ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سورج کو ہی لے لے گا؟ حالانکہ ذکر تو یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نزدیک سورج کو بالکل سروں پہ کر دے گا، ایسی حدیث ضرور موجود ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو دنیا سے لے لیں گے۔ تو یہ آخر کیوں نیٹ اور سوشل میڈیا رپورٹس میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈاؤٹ کلیئر کروں گی، کیونکہ ناظرین کبھی بھی اپنے دل میں کوئی غلط بات مت رکھیے گا، ہمیشہ وہی رکھیے گا جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ در حقیقت ہے، اور دنیا جو کہتی ہے، دنیا تو کل کچھ کہتی ہے اور آج کچھ کہتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے ناظرین، نہ ہی اس دنیا نے کسی کو کبھی کچھ دیا ہے، ہمیشہ گمراہی کا رستہ اس دنیا سے ہی چلا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ پر عقیدہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ اس سورج کے متعلق تمام تفصیلات بیان کرتی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل پر ہیں تو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل دیں، ان کے لیے درود شریف پڑھیں اور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو بتائیے گا بھی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل خیر حرفا حرفا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی شان بلند عظیم ہے، اور اللہ کی ذات خود قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو منتخب کر دیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں۔ رات کی وجہ سے ہم سکون پاتے ہیں اور نیند مکمل کرتے ہیں، صبح کی وجہ سے، سورج نکلنے کی وجہ سے تمام صبح کے کام مکمل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اور دن اور رات کو بھی میں نے تمہارے لیے منتخب کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کی عظیم اور سب سے بڑی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا تھا۔ وہ تب لگا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب ان کے بیٹے کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ سورج گرہن لگا ہے، اور لوگ عجیب بات کرنے لگ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی اس بات پر فوراً ارشاد فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں، یہ سورج گرہن نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ ہی کسی زندگی کی وجہ سے۔ جب بھی تم لوگ سورج گرہن کو دیکھو تو کثرت سے استغفار، نماز اور دعا میں مصروف ہو جاؤ، کیونکہ سورج گرہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ قیامت کا منظر میں نے دیکھا ہے۔ جب ناظرین نبی پاک نے سورج گرہن دیکھا تو یہی فرمایا کہ یہ منظر قیامت سے کم نہ تھا،
اور بہت ہی خوفناک منظر تھا، اور اس منظر کو دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ڈر گئے تھے۔ تو ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوفزدہ ہو سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کیوں نہیں؟ اور نبی پاک نے ہم تک یہی بات پہنچائی کہ ہم اس کو جب بھی دیکھیں کثرت سے استغفار، توبہ، نماز اور روزے، یعنی ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، غلط کاموں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ یہ اللہ تب لگاتے ہیں کیونکہ اللہ جس وقت ملک سے ناراض ہوتے ہیں تب سورج گرہن لگتا ہے، جب اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے سورج گرہن کا لگنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اس سے اللہ بتاتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے ناراض ہوں۔ ناظرین، سورج گرہن اللہ کی ایسی بلند اور عظیم نعمتیں ہیں جن نعمتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ سائنٹسٹ تک کو اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت سورج اور چاند ہی ہیں۔ کیونکہ ناظرین، کھانا پینا تو اللہ کی نعمتیں بے شک ہیں، لیکن ان کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں اگتی ہیں۔ کیونکہ ناظرین، ان سورج اور چاند کا چلنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سورج اور چاند چل سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تو ان کو گرہن لگا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جب ان کے اوپر گرہن لگاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ جب اللہ ملک سے ناراض ہوتا ہے تب ہی عذاب لاتا ہے، ورنہ رب العزت بہت رحیم ہے۔ وہ تو اپنے 99 ناموں میں ایک نام اس کا جبار اور باقی سارے نام رحیم ہیں۔ وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم اور ستم کر سکتا ہے؟ ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے خطا کھاتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مگر اللہ بڑا عظیم ہے، ہمیں ہر غلطی کرنے کی وجہ سے بھی بچا لیتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چھوٹی سی ویڈیو کی انفارمیشن میں نے آپ تک دینی تھی کہ ایسا کچھ نہیں کہ دنیا میں سورج جہاں بھی جا رہا ہے کہیں پر بھی نہیں جا رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ارشاد قرآن مجید میں نہیں ہے کہ سورج غائب ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ غلط چیزوں پر مت یقین کیا کریں اور اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ وہ بلند عظیم ہے، سب سے برتر ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور میں نے آپ تک بس یہی پہنچانا تھا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔